چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کا چھٹا قاعدہ عرف و عادت کے تعلق سے، اس میں چند مباحث ہیں جن میں چوتھی بحث جاری ہے۔ اور چوتھی بحث ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ عرف کی چند قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے عرف سابق، جو پہلے زمانے میں کسی زمانے میں عرف لوگوں کا عرف رہا ہو۔ دوسرا ہے عرف مقارن، جو موجودہ زمانے کا عرف ہو۔ اور تیسرا عرف ہے عرف متأخر، جو بعد میں عرف بنے۔ تو کون سا عرف معتبر ہے؟ چوتھی بحث میں یہ فرمایا کہ عرف سابق اور عرف مقارن معتبر ہے، عرف متأخر معتبر نہیں ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ لا عبرت بالعرف الطاری، عرف طاری معتبر نہیں ہے۔ یعنی معاملات آپ کر چکے ہیں، قسم کوئی کھا چکا ہے، اس نے قسم کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے، اور سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد وہ قسم ٹوٹی۔ اب جب ٹوٹی ہے تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کا کیا عرف ہے؟ لفظ استعمال کیا تھا 5 سال پہلے، اور وہ معاملہ ہوا 5 سال کے بعد، تو 5 سال پہلے کیا عرف تھا اور جب وہ قسم ٹوٹی ہے تب جو عرف ہے، تو وہ عرف طاری نہ ہو گیا۔ عرف طاری کا اعتبار نہیں ہوگا، جب اس نے قسم کھائی ہے اس وقت جو الفاظ استعمال کیے اس پر جو عرف جاری تھا اس عرف کا اعتبار ہوگا۔ بعد میں کوئی نیا عرف بن گیا تو اس کا کیا اعتبار؟ اس پر جو ہے چند مثالیں گزری۔ اب آئیے اس کی مزید وضاحت کے لیے انہوں نے ابھی یہاں پہ کیا کہا۔ جی یہاں دیکھیے، دوسری لائن میں دیکھیے ولم یعتبر، نہیں دوسری لائن میں دیکھیے فلذا اعتبر العرف فی المعاملات ولم یعتبر فی التعلیق۔ چونکہ عرف متأخر کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عرف سابق کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا معاملات میں تو عرف کا اعتبار ہوگا لیکن تعلیقات میں عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے اپنے حاشیے میں لکھا کہ تعلیقات، اقرار، دعاوی، ان تمام میں کسی میں بھی عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایسی ڈیلنگ میں، ہر ایسے معاملے میں، ایسی بات میں جس کا نفاذ آدمی مستقبل میں کرنا چاہتا ہو، یا جو بات آدمی کر رہا ہے وہ ماضی کے متعلق کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ دیکھیے کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ ابھی موجودہ حال کے بارے میں کر رہا ہے، وہ انشاء عقود جو ہوتے ہیں، انشاء معاملات، جیسے بیع ہے، خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، اعارہ ہے، یہ آج آپ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ ہو جائے، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ جس کو آدمی فی الحال کرنا چاہ رہا ہے وہ انشاء ہے، یعنی ایجاد معلوم یکن، جو چیز موجود نہیں تھی اس کو وجود دینا۔ اس میں عرف کا اعتبار ہے کیونکہ یہ آج کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آج کہہ تو رہے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آج، جیسے تعلیق ہے۔ تو تعلیق میں یہ ہے، جیسے کہا کہ اگر تم فلاں مسجد میں گئے، یا میں فلاں مسجد میں، فلاں جگہ، فلاں مارکیٹ میں گیا تو میرا غلام آزاد، تو یہ آج تھوڑی کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو تعلیق کر رہا ہے۔ 10 سال کے بعد ہوگا، 5 سال کے بعد ہوگا، 2 مہینے کے بعد ہوگا۔ تو اس لیے تعلیقات جو ہیں وہ ایجاد ما لم یکن نہیں ہے، وہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہا ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں جب بات کرنے جا رہے ہیں تو موجودہ عرف کا کیسے اعتبار ہوگا؟ یا موجودہ عرف کا اعتبار ہوگا کہ اب رہے ہیں، اور جب وہ چیز پائی جائے گی اس وقت کوئی نیا عرف ہو جائے گا، تو اس میں مشکلات تو ہوں گی کہ بولا کب تھا، وہ چیز ہوئی کب ہے، پہلا عرف مانیں گے، بعد والا مانیں گے، یہ سب مشکلات ہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ ایسے عقود میں، ایسے امور میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، عرف کا اعتبار معاملات میں ہے۔ تو ولم یعتبر فی التعلیق سے سمجھ میں آ گیا کہ تعلیقات میں عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دعاوی میں، اقرار میں، دعویٰ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دعویٰ کر رہے ہو یہ زمین میری ہے،
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ ابھی کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ابھی میں خرید رہا ہوں. دعویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال 20 سال پہلے میں نے خریدا تھا اس کو. یعنی جب آج آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی سے میری چلی آ رہی ہے. تو یہ دعویٰ جو ہے نا وہ ماضی کے بارے میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اقرار کرتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر 1000 ہے، تمہارا میرے اوپر 5000 ہے. تو یہ اقرار جو ہے وہ یہ آج کے بارے میں نہیں ہو رہا، ماضی کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب میں نے کبھی لیا تھا. تو ایسے امور جن میں فی الحال ایجاد ما لم یکن نہ ہو، بلکہ بات مستقبل کے بارے میں ہو رہی ہو یا بات ماضی کے بارے میں ہو رہی ہو، وہاں پر عرف کا اعتبار نہیں ہے. اسی لیے فرما دیا کہ فیبقى علی عمومہ ولا یخصص العرف. وہ جملہ جو ماضی کے بارے میں ہو یا مستقبل کے بارے میں ہو، جیسے تعلیقات ہیں، وہاں پر لفظ اپنے عموم پر جاری رہے گا، عرف کا اعتبار نہیں ہوگا، عرف اس کی تخصیص نہیں کرے گی. اب اس بات کو آگے بڑھائیے، دیکھیے اس کی مثال کیا دے رہے ہیں. ہم نے یہاں تک کر لیا تھا آج کا درس. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِقْرَارُ. تعلیق میں نے بتایا کہ تعلیق میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، اسی طرح سے اقرار میں بھی عرف کا اعتبار نہیں ہے، اور تعاوی میں بھی عرف کا اعتبار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ سابق. رہ گیا اقرار تو یہ وجوب سابق کے بارے میں خبر دینا ہے. اقرار سے آپ یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آج آپ جو ہے نا کوئی سامان کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، یا کسی کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا میرے اوپر 1000 ہے، یعنی ابھی میں گفٹ دینا چاہ رہے ہیں ہم. اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا میرے اوپر اتنے آتے ہیں. تو یہ اقرار نام ہی ہے اخبار عن وجوب سابق کا. گزشتہ زمانے میں کوئی چیز ہمارے ذمے واجب ہوئی، اس کی ہم خبر دے رہے ہیں جی. لہذا اب اس میں عرف کا کیا اعتبار ہوگا؟ اقرار آج کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں گزشتہ 10 سال پہلے کی، تو پہلے والا عرف مانا جائے گا، آج والا مانا جائے گا، ہے نا مشکلات. اس لیے عرف کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اقرار وجوب ثابت کے بارے میں خبر دینے کا نام ہے. وَرُبَمَا يُقَدَّمُ الْوُجُوبُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وجوب عرف غالب پر مقدم ہوتا ہے. عرف غالب یہاں پہ کہہ دیا، لیکن علامہ شامی نے کہا کہ عرف غالب سے مراد عرف سابق ہے. یہ علامہ شامی والا نسخہ دیکھیے، یہ نظر آ رہا ہے؟ جی حضور آ رہا ہے. ہاں یہاں پہ نیچے انہوں نے دیکھیے یہ کیا کہا، قول علی العرف الغالب فی بعض النسخ علی العرف السابق. چلیے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اقرار میں وجوب عرف سابق پر بھی مقدم ہو. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا میرے اوپر 10,000 ہے، ہو سکتا ہے 2010 کی بات آپ کر رہے ہو، اور جو عرف سابق ہے وہ 2021 میں، وہ 11 سال پہلے ہو گئے، اور عرف اس کے بعد 5 سال کے بعد عرف بنا ہے. تو جو عرف بنا ہے گزشتہ 5 سال پہلے 2015 میں، اور آپ جو ہے وجوب کی خبر دے رہے ہیں 2010 کی، تو اس سے بھی پہلے ہے. آواز ٹکرا رہی ہے حضور کی آواز آ رہی ہے، نہیں دے رہا صحیح. ٹھیک ہے اچھا 20 جو ہے نا یہ تھوڑا زیادہ پکا ہو گیا، بالکل ٹائم. آپ لوگ اپنا مائک جو ہے میوٹ پر ڈال دیجئے، شاید اسی وجہ سے ٹکرا رہی ہو. سب کو میوٹ پہ کیسے ڈالیں؟ جی حضور اسی وجہ سے ٹکرا رہے تھے. بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقرار میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اقرار تو وجوب سابق کے بارے میں خبر دینا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو عرف سابق ہے وجوب اس سے بھی پہلے کی بات ہو،
اب مقدمہ جیسے ہوتا ہے مسجدوں کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، 200 سال پہلے کی بات ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اقرار کر لیا، 50 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے 25 سال کے بعد عرف بنا ہے، اور وہ ہمارے اعتبار سے وہ پہلا والا عرف اور وجوب دونوں پہلے کے ہیں، تو اس لیے مشکلات ہیں اس میں، لہٰذا اقرار میں عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ فَسَّرَهَا أَنَّهَا ضُيُوف أَوْ نَبَهْرَجَا، یہ نبہرجا لفظ ہونا چاہیے، تبارجا نہیں ہے، یصدق ان وصلا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ مثال دیکھ لیجئے کہ کسی نے چند دراہم کا اقرار کیا کہ لہو علیہ الف و دراہم کہہ دیا یا کچھ بھی، میرے اوپر چند دراہم ہے، اور اقرار کرنے کو بنہ رجا جی کی جگہ پہ بے ہے، او بنہ رجا نہیں نبہ رجا، نہیں حضور نبہ رجا ہے، ہاں نبہ رجا، تو ہمارے جی ٹھیک ہے، نبہرج ایک لفظ ہے، علامہ شامی نے بھی استعمال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پرانا گھٹیا قسم کا جو ہے نا سکہ، ضیوف ضیف کی جمع ہے، یہ خود جو ہے نا ردی قسم کے سکوں کو کہتے ہیں، جیسے دراہم جو ہے نا وہ چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے ہیں، لیکن اسی میں جو ہے وہ کھوٹ زیادہ ملا دیا، کھوٹ تو کچھ نہ کچھ ملاتے ہیں نا زیورات بنانے میں بھی، تو 2% 4% کھوٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اگر زیادہ کھوٹ ملا دیا تو وہی ضعیف کھوٹے سکے ہو گئے، تو اسی طرح سے کسی اور قسم کی خرابی اگر سکے میں آ جائے اس کو نبہرجا کہا، جیسے ہمارے یہاں نوٹ پھٹ گئے یا اس طرح کی کوئی خرابی آ گئی، بہت پرانا دکھ بھی نہیں رہا کیا لکھا ہوا ہے، تو ایسے ہی نبہرجا جو ہے وہ کوئی ایسا سکہ، ایسے سکے ہیں جو خراب ہو گئے ہیں یا مارکیٹ میں چل نہیں رہے ہیں، اور ضیوف سے مراد کھوٹے سکے، تو کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی نے چند دراہم کا اقرار کیا اور اس کے بعد یہ تفسیر کیا کہ وہ دراہم جو میرے اوپر فلاں کے ہے وہ کھوٹے سکے ہیں یا نبہرجا قسم کے سکے ہیں، تو اب اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ متصلاً کہے گا تو بات مانی جائے گی۔ دیکھیے کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی، دوسری بات بھی کہی پہلی بات کے بارے میں، تو دو طریقے سے دوسری بات کہہ سکتے ہیں، یا تو وصل کیا ہے یا فصل کیا، جیسے آپ پتا ہے نا کہ کوئی وعدہ آپ نے کیا ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا، یا زوجہ کے لیے طلاق کے جملے کہے کہ اسے فلاں کو طلاق انشاءاللہ کہہ دیا، تو جب جیسے ہی انشاءاللہ کہیں گے وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ جب تو ہو جب کہ وصلاً کرے، اگر فصل کے طور پہ کرے گا تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک جملے سے اس نے دراہم کا اقرار کیا اور پھر وصلاً نہیں بلکہ فصلاً یہ جملہ پورا کرنے کے بعد میں اس نے کہا کہ جو دراہم میں نے اقرار کیے ہیں جن دراہم کا وہ دراہم کھوٹے دراہم ہیں، تو بات نہیں مانی جائے گی۔ ان وصلہ یصدق ان وصلہ، اگر متصلاً کہتا تو بات مانی جاتی۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٍ لَمْ يُصَدَّقْ عِنْدَ الْإِمَامِ اذا قال هي ضیوف وصل او فصل، اس میں وصل اور فصل کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں، چاہے وصلن کہے چاہے فصلن کہے، دونوں صورتوں میں اس اقرار میں بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا کہ اگر اس نے اقرار کیا 1000 کا کہ اس مال کا ثمن میرے ذمے 1000 اس کے ہیں، یا اس کے 1000 قرض میرے ذمے ہیں، زید نے بکر کے بارے میں کہا کہ بکر کے 1000 دراہم میرے ذمے ہیں، یا تو یہ کہا کہ یہ سامان جو ہے یہ میں نے اس سے خریدا ہے، اس کی پیمنٹ دینی ہے مجھے، یا پھر یہ کہا کہ میں نے 1000 قرض لیے تھے اس سے، تو چاہے کسی مال کے ثمن کا یا پھر قرض کے 1000 کا اقرار کیا، تو اقرار تو کر لیا اس نے، لیکن بعد میں اس نے یہ کہا کہ ہی ضیوف، کہ یہ جو 1000 کی بات میں کر رہا ہوں یہ کھوٹے سکے ہیں اس کے میرے ذمے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ کھوٹے سکے اس کے ذمے نہیں ہوں گے، کھرے سکے اس کے ذمے ہوں گے۔
وصلہ او فصلہ، چاہے وہ وصلن یہ بات بولے ہی ضیوف، یا پھر فصلن یہ بات بولے ہی ضیوف. جی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی گفٹ اور ہبا اور تبرع کی بات نہیں ہے، یہ قرض کی بات ہو رہی ہے. تو جب تم نے کہہ دیا کہ اس کے میرے ذمے 1000 قرض کے ہیں، اور بعد میں یا ساتھ میں آپ کہہ رہے ہو کھوٹے سکے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کھوٹا سکہ کر کے اپنے پیسے بچانا چاہ رہے ہو؟ کھوٹے سکے کوئی قرض لیتا ہے؟ یا پھر یہ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں سامان کی قیمت میں سمن میرے ذمے ہے، تو کیا فلاں سامان کی قیمت جو ہوتی ہے مارکیٹ میں جو کھوٹے سکے چلتے ہیں، آپ کھوٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وصلن کہے چاہے فصلن کہے، کیونکہ اعلیٰ درجے کی رقم کا اقرار کر لیا اس نے. اور چلیے کہتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ غصبا او ودیعة ثم قال هي ضیوف صدق مطلقا. اگر اس نے 1000 دراہم کا اقرار کیا، کیسے 1000؟ غصب کے یا ودیعت کے، اور پھر بول رہا ہے کہ ضیوف ہیں یہ، تو اب مطلقاً اس کی بات مان لی جائے گی، چاہے وہ وصلن بولے چاہے فصلن بولے. یعنی جب اس نے کہا کہ 1000 اس کے میرے ذمے ہیں غصب کے، 1000 اس کے میرے ذمے ہیں جو اس نے میرے پاس ودیعت کے رکھے تھے، یہ ایک جملے میں کہہ دیا اس نے، اور دوسرے جملے میں کہا کہ وہ جو 1000 ہیں وہ ضیوف ہیں، تو صدق مطلقاً، تو اس کی بات مطلقاً مانی جائے گی، چاہے ضیوف والی بات اس نے ملا کے کہی ہو یا بعد میں کہی ہو. وجہ یہی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے، ودیعت رکھنا یہ خود تبرع ہے، اور غصب کر کے اقرار کرتا کون ہے؟ یہ خود ایک طرح سے تبرع کے درجے میں ہے، لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ ضیوف ہیں تو بات مان لی جائے گی. یہ 3 مثالیں آ گئی نا آپ کے سامنے اقرار کی، کہ اقرار اگر کسی نے کیا اور مطلق اقرار کیا دراہم کا، اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ کھوٹے سکے، تو بات اس کی مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں گے کہ کس قسم کا اقرار ہے. اگر مطلق ہے اور نہیں بتایا کیسے پیسے اس کے میرے ذمے ہے، تو وصلن اگر کہے گا تو بات مانیں گے، فصلن کہے گا تو نہیں مانیں گے. اور اگر اعلیٰ درجے کی دراہم کی بات کی ہے کہ مال کا ثمن ہے یا قرض ہے، تو وصلن ہو یا فصلن ہو کسی صورت میں اس کی بات نہیں مانیں گے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کھوٹے سکے تھے. اور اگر یہ کہ نچلے درجے کا مال ہو، جیسے غصب کا کہا کہ 1000 اس کے میرے ذمہ غصب کے ہیں یا ودیعت کے، تو اب جو ہے نا وہ کہے گا کہ وہ ضیوف ہیں، تو مطلقاً اس کی بات مان لیں گے، چاہے وصلن بولے یا فصلن بولے. جی یہ بات تھی اقرار کے بارے میں. کہنا یہ ہے کہ اقرار میں عرف کا اعتبار نہیں ہے. آگے چلیے کہتے ہیں وَقَذَتْ دعویٰ، یوں ہی دعویٰ، یعنی دعوے میں بھی عرف کا اعتبار نہیں ہے. وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ دعویٰ بھی آج آپ کر رہے ہیں، لیکن آج کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں، وہ گزشتہ کسی زمانے کے بارے میں کر رہے ہیں. فلاں زمین میں نے جو ہے نا وہ میرے قبضے میں ہے، میرے ماں باپ نے دیا ہے، آبا و اجداد کی وراثت ہے، یا پھر میں نے خریدا تھا، یا فلاں نے، تو یہ ہو گیا نا دعویٰ ماضی کے متعلق. کہتے ہیں وَقَذَتْ دعویٰ لا تنزل علی العادتی، یوں ہی دعویٰ عادت پر نہیں اتارا جائے گا، یعنی عادت پر محمول نہیں ہوگا کہ ان الفاظ سے دعویٰ کیا، اور عادت یہ ان الفاظ کے عرفاً اور عادتاً یہ معنی لیے جاتے ہیں تو اسی معنی پہ محمول کریں، نہیں، کیونکہ یہاں زمانوں کا اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر عرف و عادت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اس کا حقیقی معنی لیا جائے گا. لِأَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِخْبَارَ نہیں، لِأَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ بِمَا تَقَدَّمَ، اس لیے کہ دعویٰ بھی اور اقرار بھی یہ گزشتہ معاملے کی خبر دینا ہے، یہ ایجاد ما لم یکن نہیں ہے، انشاء نہیں ہے، بلکہ اخبار بما تقدم ہے. فلا یقیدہ العرف المتأخر، لہذا بعد میں چلن جو ہو گیا ہے، بعد میں جو عرف جاری ہوا، وہ عرف متأخر اس دعوے کو مقید نہیں کرے گا، برخلاف العقد، برخلاف عقد کے، کیونکہ عقد میں کیا ہوتا ہے؟
عقد تو آج آپ کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ بَاشَرَهُ لِلْحَالِ، کہ عقد کی مباشرت یا عقد کی انجام دہی یہ حال کے لیے ہو رہی ہے. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں خریدنے کے لیے، تو ابھی خرید رہے ہیں، آپ اجارہ کر رہے ہیں، اعارہ کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، یہ سب ایلا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ابھی کے لیے ہو رہا ہے. تو ابھی کا عرف کام کرے گا، عرف سابق بھی کام کرے گا، عرف متاخر کام نہیں کرے گا. یہاں ایسا ہوتا ہے فقید العرف، عرف مقید کرتا ہے، عرف کا اعتبار ہے. فرماتے قال فی البزازیہ، فتاوی بزازیہ میں مصنف نے فرمایا من الدعوی، یعنی فتاوی بزازیہ کے کتاب الدعوی میں، معزجا الی اللامشی، علامہ لامشی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا كانت النقود في البلد مختلفة احدها اروج لا تصح الدعوى ما لم يبين. کیا فرما رہے ہیں کہ نقود اگر کسی شہر میں مختلف ہوں، یعنی کئی طرح کی کرنسی چل رہی ہے وہاں پہ، ان میں سے ایک وہ کرنسی ہے جو زیادہ رائج ہے. میں نے آپ کو سعودیہ عربیہ کی مثال دی کہ وہاں پر سعودی ریال زیادہ رائج ہے، لیکن ہے وہ انٹرنیشنل کوئی شہر وہاں کا جہاں پر انٹرنیشنل کرنسی بھی چلتی ہے، سب کا رواج ہے، بہت ساری کرنسی چلتی ہے، لیکن ہے رواج، زیادہ رواج سعودی ریال کا ہے. تو جب کسی شہر میں مختلف کرنسیاں چلتی ہوں جن میں سے ایک کرنسی زیادہ رائج ہو، تو دعویٰ درست ہی نہیں ہوگا معلوم یبین، جب تک کہ بیان نہ کرے. آپ نے پڑھ لیا نا اس سے پہلے کہ اگر کہیں یہ ہدایہ، بلکہ تمام متون میں یہ جملہ ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی ایسے شہر میں بے کر رہا ہے جہاں چند قسم کی کرنسی چل رہی ہو اور ایک کرنسی غالب ہو، تو اسی غالب پر محمول کر دیتے ہیں. بے میں یہ ہوتا ہے، لیکن دعویٰ میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ بے میں آپ اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں، دعویٰ میں اسی وقت آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ماضی کے متعلق کوئی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے دعویٰ جب کریں گے کسی شہر میں جہاں چند کرنسی چل رہی ہو اور ایک کرنسی غالب ہو، تو اس غالب کرنسی پہ نہیں لے جائیں گے. لا تصح، دعویٰ درست نہیں ہوگا ما لم یبین، جب تک کہ بیان نہ کرے. کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ جو ہے نا بیان کرنا ہوگا کہ کس کرنسی کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تب جا کے دعویٰ آپ کا درست ہوگا. اور پھر آگے جو ہے نا کورٹ کا پروسیجر چلے گا کہ آپ کے پاس جو ہے نا بینہ ہے کہ نہیں ہے. یوں ہی دیکھ لیجئے کدا لو اقر بعشرۃ دنانیر حمر وفی البلد نقود مختلفۃ حمر لا تصح بلا بیان. اسی طرح یہ جیسے دعویٰ کے بارے میں فرمائے، اقرار کے بارے میں وہی بات ہے. یوں ہی اگر 10 سرخ دنانیر کا اقرار کیا، اور سرخ سے مراد وہی سونے کا، دینار سونے کے بنتے ہیں، اشرفیاں جو ہوتی ہیں، تو 10 سرخ یعنی پیور قسم کے دنانیر کا اقرار کیا کہ اس کے میرے اوپر 10 سرخ دنانیر ہیں، اور جہاں پہ اقرار کیا وہاں شہر میں جو ہے نا مختلف نقود چل رہے ہوں، نقود مختلف حمر، سرخ مختلف قسم کے، تو لا تصح، یہ لیجیے اقرار بھی درست نہیں ہے بلا بیان، جب تک کہ بیان نہیں کرے. بخلاف البیع فإنه ينصرف إلى الأروج، برخلاف بیع کے کہ ایسے ہی شہر میں آپ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں جہاں بہت ساری کرنسیاں چل رہی ہیں اور ایک کرنسی غالب ہو، تو آپ نے اگرچہ بیان نہ کیا ہو کہ کون سی کرنسی سے آپ خرید رہے ہیں، لیکن یہ بیع خود بخود اروج کرنسی پر نافذ ہو جائے گی. جو غالب کرنسی چل رہی ہے اس پر خود بخود چلی جائے گی بیع میں، لیکن اقرار میں نہیں اور دعویٰ میں نہیں. یہ بات ماشاءاللہ خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی. فرماتے ہیں وقد اوسعنا الکلام علی ذلک فی شرح الکند من اول البیع. علامہ زین ابن نجیم مصنف الاشباح والنظائر کے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے پر خوب تفصیل سے کلام کیا ہے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں، کتاب البیوع کے آغاز میں. فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن تُخْرَجَ عَلَيْهَا مَسْأَلَتان. یہ جو اب تک بات ہوئی ہے اس پر 2 مسئلوں کی تخریج ہو سکتی ہے. احداہما، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلۃ البطالۃ فی المدارس. اس پہ بات ہماری ہوئی ہے کہ مدارس میں چھٹیوں کا مسئلہ.
مدارس میں چھٹیوں کا مسئلہ اسی پر اس کی تخریج ہو سکتی ہے. فرماتے فَإِذَا اسْتَمَرَّ عُرْفٌ بِهَا فِي أَشْهُرٍ مَخْصُوصَةٍ حُمِلَ عَلَيْهَا مَا وَقَفَ بَعْدَهَا لَا مَا وَقَفَ قَبْلَهَا یا مَا وُقِفَ بَعْدَهَا لَا مَا وُقِفَ قَبْلَهَا. تو یہ چھٹی مدارس میں چھٹیوں کا جب مسئلہ ہے کہ چھٹی اگر ہو گئی تو ملازم کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو فرماتے ہیں کہ اس پر اگر عرف جاری ہو چکا چند خاص مہینوں میں، جیسے ہمارے یہاں رمضان میں، شعبان میں، رمضان میں چھٹی ہوتی ہے، تو چند خاص مہینوں میں عرف جو ہے بطالہ کا عرف جاری ہو چکا ہے کہ مدرسے بند ہوتے ہیں، تو اسی پر محمول کریں گے کہ یہ چھٹی معہود ہے اور یہ چھٹی درست ہے، ان دنوں کی تنخواہ ملے گی. لیکن کون سے معاملات اس پر محمول کیے جائیں گے؟ ما وقف بعدها، جو عرف خاص مہینوں کی چھٹی پر جاری ہو چکا، اس عرف کے جاری ہونے کے بعد کوئی پراپرٹی وقف ہوئی مدرسے پہ، تب لا ما وقف قبلها. یہ جو مدارس میں رمضان کی چھٹی کا عرف جاری ہو چکا ہے، اس پر عرف جاری ہونے سے پہلے کوئی پراپرٹی وقف ہوئی تھی، تو اس کو کیسے اس وقت پہ اس عرف پہ محمول کریں گے؟ واقف کی نیت کا، واقف کی شرط کا اعتبار ہوتا ہے نا، وقف میں واقف کی شرط کا اعتبار ہوتا ہے. تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ زید نے ایک بہت بڑی پراپرٹی، بہت بڑا سرائے، مہمان خانہ، لاکھوں کروڑوں روپے کی انکم ہو، بنا کر کے اس کو وقف کر دیا کہ ایک مدرسہ بنایا اور ایک جو ہے نا ہوٹل بہت شاندار بنا دیا. تو یہ اس ہوٹل کو وقف کر دیا کہ اس مدرسے میں بچے پڑھیں گے اور ملازمین ملازمت کریں گے، پڑھائیں گے، مدرسین کی تنخواہ اس کی آمدنی سے دی جائے، وقف کر دیا. اب جس وقت اس نے اس پراپرٹی کو وقف کیا ہے، اس دور میں اگر یہ عرف جاری ہے کہ شعبان رمضان کی چھٹی ملتی تھی، تو شعبان رمضان کی چھٹی کی تنخواہ اس وقف کی پراپرٹی سے، آمدنی سے دی جائے گی. لیکن جس وقت اس نے وقف کیا کوئی چھٹی معہود نہیں تھی، یا شعبان کی چھٹی معہود نہیں تھی، صرف رمضان کی چھٹی معہود تھی، وقف کر دیا، اور بعد میں لوگوں نے اس چھٹی کو بنا لیا 2 مہینے کی چھٹی، تو پوری تنخواہ نہیں ملے گی، بس وہ جو چھٹی معہود تھی وقت کے ٹائم، اسی کا اعتبار ہوگا. جی اسی کو انہوں نے کہا کہ مدارس میں چھٹیوں کا مسئلہ بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ جس وقت وقف کیا ہے اس وقت اگر عرف نہیں ہے، بعد میں عرف ہوا، تو اس بطالہ کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ چھٹی نہیں دی جائے گی. اور بعد میں وقف ہوا، پہلے سے بطالہ معروف تھا، تو اس کا اعتبار ہوگا. اس مسئلے کی بھی تخریج اسی پر ہونی چاہیے، یہ بات بہت معقول ہے. چلیے فرماتے الثانیہ، دوسرا مسئلہ کہ جس کی تخریج اسی پہ ہونی چاہیے، کہتے ہیں اذا شرط الواقف النظر للحاکم وكان الحاکم اذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره الا نيابة هل يكون النظر له لأنه الحاکم او لا؟ یہ اولا نہیں ہے بلکہ اولا، لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم علیہ. یہ سمجھیے یوں کہ واقف نے، اصل میں وقف کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا کہ واقف جب کوئی شرط لگاتا ہے تو واقف کی شرط نص شارع کے درجے میں ہے، ہر حال میں واقف کی شرط کا اعتبار ہوتا ہے. کوئی اپنی پراپرٹی وقف کرتا ہے تو جو شرط اس نے لگائی ہے اس کا ہر حال میں اعتبار کیا جاتا ہے، علاوہ اس کے کہ وہ شرط جو ہے نا وہ وقف کے فائدے، وقف کے تقاضے کے خلاف ہو جائے تو الگ بات ہے. تو واقف نے یہ شرط لگائی کہ اس کی دیکھ ریکھ جو ہے اور نظر یہ حاکم وقت کرے گا، یعنی اس وقت کا جو قاضی ہے، حاکم ہے، امیر ہے، وہ اس کا ناظر ہوگا. اور جب اس نے یہ شرط لگائی تھی وکان الحاکم اذ ذاک شافعیا، اس وقت ایک شافعی قاضی تھے، ثم صار الان حنفیا، 2-4-10 سال کے بعد اب جو ہے وہ قاضی کون ہو گئے؟ حنفی ہو گئے. اور اس حنفی قاضی کے علاوہ کوئی اور قاضی ہے نہیں مگر نیابتاً ان کے انڈر میں اور بھی قاضی ہیں. تو جس وقت انہوں نے
شرط لگائی تھی کہ ناظر ہماری وقف کی پراپرٹی کے حاکم ہوں گے، قاضی ہوں گے، اس وقت شافعی تھے، اب حنفی ہو گئے، تو کیا جو موجودہ حنفی قاضی ہے وہ ناظر ہوں گے؟ کیونکہ جس وقت انہوں نے شرط لگائی تھی وہ تو شافعی تھے، تو شافعیہ کے الگ مسائل ہیں، حنفیہ کے الگ مسائل ہیں، انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کچھ خاص چیزیں ذہن میں رکھی ہوں گی، تب کہا کہ شافعی چونکہ حاکم ہے تو یہی حاکم یا یہی قاضی جو ہے نا ناظر ہوں گے، اب حنفی ہو گئے، تو حل یکون النظر لہ، کیا حنفی قاضی کو نظر کا اختیار ہوگا، وہ ناظر بنے گا؟ لأنہ الحاکم، کیونکہ حاکم تو یہی ہے۔ اب جب واقف نے وقف کیا تھا تو حاکم کے لیے نظر رکھی تھی کہ جو حاکم ہوگا وہ ناظر ہوگا، اور اب 10 سال کے بعد پہلے شافعی تھے اور حنفی ہو گئے تو اب حاکم یہ ہیں، تو حاکم کی شرط لگائی تھی انہوں نے، اور حاکم آج حنفی ہیں، تو حاکم ناظر ہونا چاہیے۔ کیا حاکم موجودہ حاکم ناظر ہوں گے؟ او لا، یا موجودہ حاکم ناظر نہیں ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ تو حاکم ناظر ہونے کا مطلب یہ ہوا کیونکہ واقف نے حاکم کی شرط لگائی تھی، اور حاکم جو موجودہ ہیں وہ ناظر نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لأنہ متأخر، کیونکہ جب حاکم کی شرط لگائی تھی وہ تو شافعی تھے، اب عرف بدل گیا لوگوں کے، اب حنفی قاضی ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو عرف بدل گیا تو عرف متأخر ہو گیا، اور عرف متأخر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، فلا یحمل المتقدم علیہ، لہذا وقف متقدم عرف متأخر پر محمول نہیں ہوگا، فلا یحمل المتقدم علیہ، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، المتقدم سے مراد وقف متقدم، علیہ میں ہی سے مراد، ضمیر سے مراد عرف متأخر۔ 50 سال پہلے کسی نے وقف کیا تھا، اس وقت کوئی عرف نہیں تھا، اب 50 سال کے بعد عرف متأخر بدل گیا، تو وقف متقدم عرف متأخر پر کیسے محمول ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی اسی بحث سے اس کی تخریج ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ فمقتضى القاعدۃ الثانی، فمقتضى مضاف الیہ مضاف، فمقتضى مضاف، القاعدہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مبتدا، اور الثانی خبر ہے، تو اس قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسرا جو ہے نا وہ مسئلہ ہو، دوسرا یعنی یہاں پر سوال میں دو صورتیں بتائیں کہ اگر وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اور حاکم کو ناظر رکھا، شرط لگا دی، اور اس زمانے میں حاکم شافعی ہوا کرتے تھے اور اب حنفی ہیں، تو ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم چاہے شافعی ہو چاہے حنفی ہو کوئی بھی ہو، حاکم کے لیے کہا تھا تو جو آج کا حاکم ہے وہی ناظر ہوگا، یہ ایک جواب۔ اس جواب کو صحیح قرار نہیں دے رہے ہیں، دوسرے جواب کو صحیح قرار دے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ نہیں، اس وقت حاکم شافعی تھا اور اب عرف بدل گیا، اب یہاں کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ قاضی یا حاکم حنفی ہوتے ہیں، تو یہ عرف متأخر ہے اور وہ وقف متقدم ہے، تو وقف متقدم عرف متأخر پر محمول نہیں ہوگا۔ یہ جو بحث چل رہی ہے اس کا مقتضا یہ ہے کہ ثانی جواب درست ہو، یعنی وقف متقدم عرف متأخر پر محمول نہ ہو، لہٰذا جب حنفی قاضی ہو گیا تو وہ ناظر نہیں ہوگا۔ جی، ولیکن قالوا فی الایمان، یہ دیکھیے ان کا مصنف کا کتنا اعلیٰ درجے کا احتیاط ہے۔ آپ ذرا دیکھیے جب آپ حضرات پوچھتے ہیں نا کہ اس میں مفتہ بھی قول کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، اصح کیا ہے، تو وہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے فقہا مجتہدین وہ جو ہے نا اس طرح نہیں فٹافٹ بول دیتے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ مفتہ بھی ہے، بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر ایسے مقامات پہ آپ کو یہ طریقہ ملے گا مصنف کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے اس پر اس کا جواب یہ ہو، خود نہیں جواب دے رہے ہیں، یمکن ان تخرج علیہ مسئلتان کہہ رہے ہیں، بہت ایسا کہتے ہیں کہ یہ اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ینبغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا یوں ہو، یہاں بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
بلکہ یہ کہہ دیا کہ قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا جواب ہو. کس قدر فقہا احتیاط کرتے ہیں. لہٰذا آج کی تاریخ میں بھی مفتیان کرام کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو ہر مسئلے میں مفتہ بہی قول معلوم ہونا چاہیے، لیکن آپ خود بھی فٹافٹ کہتے جائیں یا کوئی بھی استاد فٹافٹ بتاتے جائیں کہ یہ مفتہ بہی، یہ مفتہ بہی، یہ عدم اعتماد کے لیے کافی ہے. یہ غیر معتبر ہونے کے لیے کافی ہے کہ فٹافٹ جو ہے ہاں جائز، یہ ناجائز، وہ جائز، یہ ناجائز، کیسے آپ بتاتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے ہر بات کا حوالہ دیا جاتا ہے، کسی قائل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی فقیہ نے کوئی صراحت کی ہو تو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. فقی معاملات کو، دینی اور شرعی معاملات کو کیسے آدمی اپنے ذمے لے. بہت احتیاط کا مقام ہے، بہت احتیاط کا. آواز نہیں آ رہی. آواز رک گئی حضور. وہ آواز نہیں آ رہی.